الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ مولانا یہ بتاؤ کہ ہم علماء سے سنتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں منع کیا ہے کہ جو آدمی سید ہو وہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتا ہے، تو جو آدمی سید ہو اور غریب آدمی ہو وہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتے، تو پھر وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو دیکھو، یہ بات کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سید کے متعلق یہ کہا ہے کہ سید کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا درست نہیں ہے، یہ بالکل صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مالوں کا میل کچیل ہے، لوگوں کے مالوں کا میل کچیل ہے، اس وجہ سے سید آدمی کو زکوٰۃ کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی زکوٰۃ کا مال قبول نہیں کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا رہے تھے تو وہ جو کسی کے پاس غلام تھے، تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہلی دفعہ آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ کھجوریں پیش کی، اور چونکہ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پڑھی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو آخری زمانے کے پیغمبر آئیں گے اس کی ایک خاصیت یہ ہوگی کہ وہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھائیں گے اور زکوٰۃ کے مال کو قبول نہیں کریں گے، اور جو ہدیہ وغیرہ ہے وہ قبول کریں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کھجور لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کس چیز کے ساتھ کھجور ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ یہ زکوٰۃ کے ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے زکوٰۃ کے مال کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ کھجور لائے اور کہا کہ یہ ہدیے کے طور پر، تو پھر آپ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کے لیے بھی، آپ علیہ السلام کے بھی جو ہے زکوٰۃ کے مال کو استعمال نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہاشم، جو سید لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھو، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے یہ لوگوں کے مالوں کا میل کچیل ہوتا ہے، اور سید یہ بہت بڑی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی نسبت ہے، تو اس وجہ سے یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، اتنا مرتبہ دیا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے، جو لوگوں کے مالوں کا میل کچیلے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آل محمد کو اس سے منع کیے کہ اس سے بچو۔ اچھا، یہ بات کہ زکوٰۃ کا مال جب سید نہیں کھا منع ہے اس کے لیے، وہ استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کھا سکتے، تو کوئی آدمی غریب ہو اور سید ہو تو وہ بیچارہ پھر کیا کرے گا؟ تو دیکھو اس کے طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ہانڈی پر کچھ گوشت بن رہے، پک رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا بن رہے؟ تو آپ علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ گوشت بن رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ مجھے بھی لا کے دے دو، میں بھی کھاؤں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کہا کہ مجھے بھی لا کے دے دو، تو صحابیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اور زکوٰۃ کا مال جو ہے آپ کے لیے تو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے لیے تو یہ جو ہے زکوٰۃ ہے، لیکن ہمارے لیے یہ کیا ہوگا؟ یہ ہدیہ ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا مال تو سید استعمال نہیں کر سکتا ہے، لیکن اچھا اس کے لیے یہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی کسی کو زکوٰۃ کا مال دے دے، پھر وہ آدمی سید آدمی کو وہ اس کو ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر دے دے، تو اس کے لیے پھر استعمال کرنا درست ہے۔ یا جو لوگ زکوٰۃ اور صدقات اور اللہ نے جن کو پیسے دیے ہیں، تو وہ جب زکوٰۃ نکالتے اپنے مال کے اور وہ چاہیں کہ بھائی میں ایک غریب شہید آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ بھائی اپنے ذاتی مال سے ان کی مدد کرے، ان کو تحفے دے، تحائف دے، ان کو ایسے پیسے دے دے، زکوٰۃ کے مال سے ان کو نہ دے۔ تو اس طریقے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یا یہ ہیلے بھی کر سکتے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو سید زکوٰۃ کا مال استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو تحفہ، تحائف اور اس طرح کی چیزیں بھی نہیں دے سکتے۔ آپ اس کو تحفے، تحائف، عطیہ دے سکتے ہو، عطیہ کے ذریعے سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہو۔ تو یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو سید تو ہوتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو اس طرح کے معاملات کا پتہ بھی نہیں ہوتا، کہ ان کے علم نہیں ان کے پاس ہوتے، تو ان مسائل سے واقف نہیں ہوتے۔ تو یہ مسائل جو آدمی سید ہو، ان کو چاہیے کہ پھر اپنی اہمیت کو پہچانے، اور اس طرح کے مسائل کو اس کو جاننا ضروری ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بھائی میں اتنے اعلیٰ خاندان سے ہوں کہ میرا نسب جا کے آل رسول سے ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان مسائل کا سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ لیکن آج کل اللہ معاف کرے، مختلف قسم کے فتنے ہیں اور عجیب دور آ گیا، تو لوگ علم سے دور ہو گئے، ان مسائل سے واقف نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔